ٹھیک ہے سردار صاحب، مریم نواز نے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے یہ بھی اوپینین دی کہ ان کو تو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں پی ایم ایل این کے بارے میں اکارڈنگ ٹو دیم، اور رانا ثناء اللہ نے بھی اس کا اظہار کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مطمئن ہیں کیونکہ اتنے بڑے ایشو پہ لارجر بینچ بننا چاہیے، اور ڈائیورسٹی ایک اوپینین میں وہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن ایسا بینچ ہونا چاہیے جس پہ تمام جماعتوں کو اعتراض ہو. تو آپ کو مناسب لگ رہی ہے پیپلز پارٹی کی یہ بات؟ اور دیکھیں میڈم بات سنیں گا، اگر مریم نواز صاحبہ آج یہ بات کر رہی ہے تو اس بات پہ ایک وزن بھی ہے، اور اس بات کے پیچھے پوری آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو نکالا کس طرح تھا اور جس طرح کی ورڈنگ یوز کی تھی، سسٹر معاف کیا اور کون کون سے ایسے القابات سے نوازا گیا تھا، اور اتنا بڑا ہوا کریٹ کر کے آپ نے نکالا ان کو اقامہ پہ کے بیٹے سے پیسے دیے. آج تو ایک اقامہ نہیں، ہزاروں اقامے نکل آئے. آج آپ توشہ خانہ سے شروع ہو جائے، آج اب چینی کا سکینڈل دیکھ لیں، آج اب دوائیوں کا سکینڈل دیکھ لیں، آج اب پیٹرولیم کا سکینڈل دیکھ لیں، کون کون سے سکینڈل ہیں. اور پھر جس طریقے سے یہ ڈوگر کیس تو کوئی نہیں بھولے گا نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ ایسی القابات سے نوازتے ہیں، ایک طرف آپ میاں نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پہ نکال دیتے ہیں. تو شریف فیملی تو اس وقت جس طریقے سے افیکٹ ہوئی ہے، تو آج وہ کھڑی ہو کے اگر بات کرتی ہے تو اس بات میں وزن ہے اور اس کی بات کو سننا چاہیے. اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ فل بینچ بننا چاہیے، تو فل بینچ بننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں ماسوائے تحریک انتشار کے، کیونکہ ان کے اپنے اس وقت ان کا اپنا ایک ایجنڈا، اور وہ ایجنڈا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایجنڈا ہے. وہ ایجنڈا پاکستان کو اور وہ قوم کے سامنے ہے. جس طریقے سے جب آئی ایم ایف ہم جا رہے تھے اور ان کے فارمر فائنانس منسٹر نے جو ایک لابی کریٹ کر دے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، تو یہ ساری اس کی باتیں ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک فل کورٹ بینچ بنے، اور وہ جج صاحبان جن کے اوپر اگر کسی کی ریزرویشن آج آپ کے سامنے آیا، فاروق نائک صاحب بھی گئے ہیں، باقی بھی وکلا صاحبان گئے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو خود اس سے حرج نظیر